اسی حدیث کا اگر اگلا حصہ آپ ساحل ندیم صاحب آپ پڑھ لیتے تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے. جس حدیث میں یہ ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اسی حدیث میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی تھی. یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. حدیث کا ایک حصہ آپ نے پیش کیا، حدیث کے دوسرے حصے کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا مولویوں پر، علماء پر کہ مولویوں تم نے بیٹیوں کو باپ کے لیے کھڑا کیا ہے، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. الحمدللہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، ہم جن گھروں میں پلے بڑھے ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا ہے. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی بھی باپ کے لیے کھڑی ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے خیبر کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو پیشانی پر بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی یا جعفر کے دیکھنے سے، کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات سے ہو رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر کے لیے کھڑا ہونا اور ان کو بوسہ دینا ان کی پیشانی پر، یہ بھی تو کسی کے لیے کھڑا ہونا ہے. دوسری بات. تیسری بات، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان 3 صحابہ جن کے بارے میں جو کسی غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو ساری آیات نازل ہوئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کعب بن مالک کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو اس پر مبارکباد دی کہ بھائی تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی آیات نازل. سب سے پہلے میں نے آپ نے جو کہا نا کہ کھڑا ہونا عین مسلم آئیڈینٹی ہے، حدیث میں ارشاد دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجمیوں کی جہالت بند کر دو جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب نفسیات سمجھیں، نفسیات پوری طریقے سے سمجھیں، اور یہ نفسیات کا درس سمجھیں، یہ فقہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، نفسیات کا درس دے رہا ہوں. مسلمان امہ کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سائیکولوجیکل کیسٹریشن کا ہے. ان کو ذہنی طور پہ غلام بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور اب تو بن چکے ہیں، اب تو 70-80 پشتیں صرف غلام در غلام پیدا ہو رہے ہیں، غلام ابن غلام ابن غلام. یہ نفسیات سمجھیں. جب نبی علیہ السلام نے عمومی حدیث رقم کروا دی ہے کہ بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہونا اجمیوں کی جہالت تھی، اس کو بند کر دو، تو اس کے بعد اب کیا کسر رہ گئی؟ دوسری حدیث بھی سنا دیتا ہوں. جو شخص، یہ تو کھڑے ہونے والوں کو منع کیا ہے، جو شخص خود یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. اب یہ 2 اصول نفسیات نبوی سیٹ کر رہے ہیں، نفسیات مسلم سیٹ کر رہے ہیں.